حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ وہ شخص کہتے بزرگ کہتے ہیں میں سمجھا کو بڑا گناہگار ہے، تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا گناہگار ہے، رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا۔ یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے، دیکھو نا، راتی ساری کر زاری نیند اکھاں دی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔ میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی، تیرے دین کی نوکری، کو 2-4 دن کی، چل زیادہ نہیں، یہ قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے۔ قبولیت کا خوف، قبولیت ہو جائے، اچھی نیتیں، اچھے ارادوں کے ساتھ نیک اعمال، اور کچھ چیزوں سے بچا جائے تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ ایک تو اگر زبان بے قابو ہو نا، لفظ اگر آوارہ ہو، جملے اپنی مرضی کے نکلیں تو پھر نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ اگر بہت بولنے کی عادت ہو اور جو مرضی کہہ دینے کی عادت ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کا مزاج نہ ہو تو پھر نیکیاں برباد ہو جاتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے، ان کے جملوں سے خوف آتا ہے، ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، زبان سے تیر برساتے، ان کے جملے نہیں ہوتے، ان کے نستر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے۔ ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، جا کے کہہ دو، وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا، اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے، نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر، تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر۔ کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا، زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا، او تے جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑیا۔ آپ نیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو جس کو مرضی گناہگاری کا آپ سرٹیفکیٹ جاری کرتے پھریں گے؟ کون بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی آسانیوں سے بھری ہوئی ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اسے تکلیفیں نہ آئیں، آزمائشیں نہ آئیں، وہ رستے پہ چلے تو پاؤں میں کانٹا نہ چبھے، وہ سفر کرے تو کسی جگہ بھی اسے کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ سب چاہتے ہیں کہ میں آسان زندگی گزاروں، مشکلات سے نکل جاؤں، اس کے لیے لوگ مال کماتے ہیں، اس کے لیے بہترین گاڑیوں کا بندوبست کرتے ہیں، سفر کے آسان اور اچھے اور خوبصورت طریقے اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں زندگی آسان ہو جائے، لیکن وہ روحانی طریقہ اختیار نہیں کرتے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی آسانیوں سے بھر جائے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنی شروع کر دو، لوگوں کے لیے آسانی کرو۔ جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے رب اس پر رحم فرماتا ہے۔ تم اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کرو، ٹیبل پہ بیٹھا ہوا آدمی، کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی، قوم کی کوئی بھی ذمہ داری جس کے ذمے ہے، کوئی بھی وہ کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے آسانی کرنی شروع کر دے، رب اس کی زندگی کو آسانیوں سے بھرپور فرما دے گا۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی آسانی کرنا نہیں چاہتے
اور خود ہم چاہتے ہیں کہ آسانی. بھئی آپ کے تو دفتر میں لائن لگی رہتی ہے, لوگ بے چین رہتے ہیں, آپ ان کے لیے گنجائش پیدا نہیں کرتے. آپ نے تو دھوپ میں گرمی میں لوگوں کو کھڑا رکھا اور آپ خود اٹھ کے چلے گئے چائے پینے کے لیے, خود چلے گئے آپ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اور آپ کئی گھنٹوں کے بعد لوٹے. آپ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں میں آپ آسانیاں تلاش کر رہے ہیں.